السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سال اول یعنی فرسٹ ایئر کے اردو پیپر کے حوالے سے بات کریں گے کہ خلاصہ نویسی کو بہتر طریقے سے کس طرح ہم لکھ سکتے ہیں، خلاصہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، اور خلاصہ نویسی کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ آسان سی چیزیں ہم سمجھیں گے، اور کون کون سی اہم چیزیں ہیں اس کا ہم خیال رکھ کر اچھے نمبر لے سکتے ہیں بچوں۔ سب سے پہلے تو بچوں سوال نمبر لکھیں، اس کے بعد نیچے لکھیں خلاصہ نویسی۔ پھر آپ کو سبق کا نام دیا ہوتا ہے بچوں، اپنے مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، ایک نمبر اس کا ہوتا ہے۔ سبق کا عنوان پہلے سے موجود ہوتا ہے، دو اسباق آتے ہیں پوری کتاب میں سے، وہ اس میں سے کسی ایک سبق کا آپ نے خلاصہ کرنا ہوتا ہے۔ جی بچوں، خلاصہ کرنا اور ساتھ میں لکھنا ہوتا ہے۔ سبق کا عنوان شروع میں لکھیں بچوں، سبق کا عنوان ہو گیا یا رابطہ کی علامت لگائیں، سامنے لکھیں، مصنف کا نام بیٹا لکھیں، اور مصنف کا نام اس طرح یہ لکھیں، اس کے بعد یہاں پہ آگے مصنف کا نام لکھنے کا ایک نمبر بچوں آپ کو مل جاتا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ خلاصہ لفظ نہیں لکھنا ہے، ایک بار یہاں پہ بچوں لکھ دیا کافی ہے۔ کئی بچے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ خلاصہ پھر لکھ دیتے ہیں بیٹا، ایک دفعہ اوپر آپ نے لکھا نیچے نہیں لکھنا آپ نے، یہاں مکمل آپ نے ایک ہی پیراگراف میں سارا کا سارا خلاصہ لکھا۔ سارے کا سارا خلاصہ بیٹا لکھنے کے بعد صنف اور بنیادی ماخذ کوشش کریں آخر میں لکھیں، اختتام پر لکھیں۔ اچھا، اور بیٹا جو واقعات کی ترتیب ہوتی ہے نا کہانی میں، سبق میں، وہ وہی رکھیں جو آپ کی اصل کتاب میں شامل ہے۔ اپنی طرف سے اضافی لفظ استعمال کرنا، معلومات استعمال کرنا بیٹا اس سے گریز کریں، اس سے کوئی نمبر نہیں ملتے بلکہ نمبر کٹ جاتے ہیں۔ جو لفظ بیٹا خلاصے میں لکھیں، سبق میں لکھیں، کوشش کریں وہی استعمال کریں۔ واقعات کی ترتیب ٹھیک لکھیں، اس میں جو معلومات لکھی یا اہم چیزیں لکھی ہیں بیٹا وہ لازمی ساری لکھیں، اور جو اہم اہم لفظ ہوتے ہیں بیٹا کوشش کریں وہ مارکر سے آپ کے لکھے ہونے چاہیے، تھوڑے ہائی لائٹ آپ کے نظر آنے چاہیے۔ خلاصہ جو ہوتا ہے بیٹا وہ 2.5 صفحات کا ہوتا ہے، دو اطراف لکھ لیں، دو سائڈ اور ہاف، 2.5 بیٹا اس طرح 2.5 صفحات کا یہ خلاصہ ہوتا ہے کہ پیراگراف میں خلاصہ لکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بیٹا یاد رکھیں کہ خلاصہ جو ہوتا ہے نا، زیادہ تر خلاصہ آتا ہے ان کا جو افسانے ہوتے ہیں، جو کہانیاں ہوتی ہیں میرے بیٹا ان کا، مثال کے طور پہ یہاں پہ خلاصے آپ کو شامل کروں گا، یہاں پہ بیٹا کچھ خلاصے وغیرہ، یہ عام خلاصے ہیں، اس میں سے خلاصہ انشاءاللہ اس بار آئے گا۔ اخلاق نبوی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، جو آپ وسلم کی احادیث ہیں، جو واقعات ہیں، اخلاقیات بیٹا اس کو آپ نے ترتیب سے یاد کرنا ہے۔ تو جو اخلاقیات کا جو جس طرح انداز بیٹا بیان ہے، اور جس انداز میں وہ بیان کیا گیا ہے اس انداز میں بیٹا یہ بیان کریں۔ شروع میں بتایا گیا ہے کہ مدوامت عمل کیا ہے، اور اس کے بعد اچھا ایک اور بات بیٹا، جو بتایا گیا نا مدوامت عمل ہے، اور ساتھ میں کیا کیا آگے سار ہے، قربانی ہے، اس طرح کے جو لفظ ہیں، اہم اہم ہیڈنگ ہے بیٹا کوشش کریں آپ یہ نہ لکھیں، ٹھیک ہو گیا؟ آپ مکمل اس کا خلاصہ ہی ایک ہی پیراگراف میں سارے کا سارا لکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں الگ الگ چیزیں لکھنے کے ساتھ آپ بیان کرنا شروع کر دیں بیٹا، اس انداز میں نہیں، بلکہ آپ نے خلاصے کو ایک ہی پیراگراف میں بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بیان کرنا ہے، اور ایک ہی انداز میں اس کو بیان کرنا ہے۔ اگر آپ الگ الگ بیان کرنا شروع کریں گے بیٹا یہ انداز کیا ہے، یہ بالکل ناگوار ہے اور ناگزیر ہے، اس انداز میں بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، بیان نہیں کرنا۔ تو مدوامت عمل ہو گیا، باقی جو ترتیب سے بیٹا ہیڈنگ ہوگی، یہ وہ ساری کی ساری چیزیں وہ اپنے ایک ہی کہانی کی صورت میں ایک ہی بیٹا انداز میں سارے کا سارا آپ بیان کریں۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا خلاصہ آ گیا فاقہ میں روزہ۔ فاقہ میں روزہ ہے شروع میں جو ابتدا بیٹا بتائی گئی ہے۔ اچھا، کوئی بھی خلاصہ بچوں یاد کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، آپ اس کے نا کی پوائنٹس بنا لیں کہ میں یہ چیزیں ہیں میں نے ترتیب سے بیان کرنی ہے، اس سے انداز ذرا آسانی ہو جاتی ہے۔ اور فاقہ میں روزہ بیٹا اگلا سبق ہے۔ فاقہ میں روزے میں کیا ہوتا ہے کہ ابتدا میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے کہ جو شاہی خاندان ہے، جو بہادر شاہ ظفر کا گھرانہ ہے، اس میں جو خواتین ہیں وہ اسلامی دکھائی گئی ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں مرد حضرات دکھائے گئے ہیں وہ یاش پرست دکھائے گئے ہیں، اور کیسے خواتین کے ہم رمضان کا احترام ہے۔ پھر اس کے بعد دکھایا گیا ہے کہ وہاں کے مسجدوں کا منظر کیا ہے، اور مسجدوں کے منظر میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ کیسے ذکر اذکار کرتے ہیں، اور کیسے افطاریوں کا جو سامان ہے وہ آتا ہے، اور لوگ کیسے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر افطاریاں کرواتے ہیں۔ یہ ابتدا میں شروع میں منظر تھوڑا سا بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا کہانی کی طرف آتا ہے، جو افسانہ نگار کیا کہتے ہیں کہانی کار ہے وہ کہانی کی طرف آتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ کیسے انگریزوں کی آمد کے بعد جو دلی ہے برباد ہو گئی، اجڑ گئی، جن مسجدوں میں رونق ہوتی تھی، اور انہی مسجدوں میں کیا ہوا کہ ویرانے پھیل گئے، اور وہاں پہ ایک استبل بن گیا، وہاں پہ کیا کیا کہیں کہیں ایک آدھ چولہا ہے، اور کوئی روٹیاں پکا رہا ہے، اس انداز میں کہ وہ مسجد وہ جہاں پہ افطاری کے وقت کیا کہتے ہیں رونق ہوتی تھی، اور کھجوریں اور طرح طرح کی چیزیں پکوان کیا کہتے ہیں طرح طرح دسترخوان لگتے تھے، اور
اس انداز میں رونق ہوتی تھی، اور کہیں پہ حفاظ بیٹھے ہیں، کہیں پہ ذکر اذکار کرنے والے بیٹھے ہیں، کہیں پہ بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا، انگریزوں کی آمد کے بعد دلی اتنی برباد ہوئی کہ مسجدوں میں رونق ختم ہو گئی، اور وہاں پہ صرف غریب غربا ہے، کہیں پہ چند چار پانچ کھجوریں کوئی لے دے رہا ہے، اور چند کھجوریں بانٹی جا رہی ہیں، اور کھانے پینے کے ویسے کیا کہتے ہیں نا انتظامات ویسے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ساری کی ساری کہانی کھولتا ہے کہ کیسے کہ وہ لوگ پھر در بدر ہوئے، وہ ساری اپنی آپ بیتی بتاتا ہے، اپنا انداز بتاتا ہے، کہانی بتاتا ہے، پھر سارے کا سارا منظر بیٹا آگے بڑھتا ہے، اور کیسے وہ اپنا در چھوڑ کر وہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، عمرا تھے، اور کیسے وہ لوگ بیچارے در بدر ہوئے اپنے محلوں کو چھوڑ کے، اپنے محلات کو چھوڑ کے، وہ لوگ جن کے آس پاس نوکر چاکر ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے کیا ہوئے، در بدر ہوئے، اور وہ کیسے ایک وہاں سے ہٹ کر ایک کہیں جھونپڑی میں جا کے ایک شخص پہ پاس رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہے اس کی بیوی ہے، اور اس کی بہن ہے، اس کی ماں ہے، یہ چار لوگ ہوتے ہیں۔ وہ وہاں سے نکلتے ہیں، کسی ایک ویرانے پہ پہنچتے ہیں، وہاں ویرانے میں وہاں پہنچنے کے بعد وہاں پر وہ رہتے ہیں، وہاں پہ آفات آتی ہیں، اچانک سے پانی کیا کیا کہتے ہیں آمد ہو جانا، اور وہاں سے جو راستے میں وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہیں پہ ان کو مشکلات آتی ہیں۔ اس کہانی کا بیٹا یہی پہ بتایا گیا ہے کہ یہ بربادی اور خرابی ہے۔ تو آپ نے شروع میں ایک منظر دکھانا ہے کہ کیسے ان کے گھر کا منظر ہے، پھر وہ منع کرتی ہیں اس کی والدہ، پھر اس کے بعد وہ مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، مسجد کے بعد کیا ہوتا ہے پھر نا وہ وہاں پہ پھر سارے کا سارا منظر کھینچنا ہے، منظر کھینچنے کے بعد بیٹا کیا ہوتا ہے پھر وہ انگریزوں کی آمد کا بتاتا ہے، بربادی بتاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی کہانی سناتا ہے کیسے وہ محل چھوڑ کے وہ کئی راستے کی طرف بھاگتے ہیں، اور وہاں آگے انگریزوں کا پہرا ہوتا ہے، وہ راستہ بدل کے کسی دوسری طرف کسی گاؤں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، پھر ایک نہ ایک دن جہاں جس کے پاس وہ رہتے ہیں اس کو وہ رکھ لیتا ہے، اور وہ کچھ عرصے کے بعد وہ تنگ ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہاں پہ بارات آنی ہے، آپ کہیں وہ سامنے چلے جائیں، تو پھر وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ پھر اچانک وہ سو رہے ہوتے ہیں کہ وہ بارش آ جاتی ہے، اور ندی نالے کی صورت میں مطلب کہ پانی بہنا شروع کرتا ہے، اتنی زیادہ بارش آ جاتی ہے، ان کے کیا کہتے ہیں سارے کا سارا اناج بھیگ جاتا ہے، اور کپڑے بھی جو رضائیاں ہوتی ہیں وہ بھی بھیگ جاتی ہیں۔ پھر بعد میں کیا کہتے ہیں اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر بعد میں اس کی جو بہن ہے وہ سہم جاتی ہے، اور ماں کیا کرتی ہے بار بار کیا کہتی ہے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ مالک ہم تو نے یہ ہمیں سزا کیوں دی، اور ہم پہ رحم کھا۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ ہونے کے بعد پھر عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، پھر ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بیچارے فاقہ کشی کرتے ہیں اور اسی میں روزہ رکھتے ہیں۔ پھر ان کا جو گاؤں کا چودھری ہوتا ہے وہ خیرات میں ان کو کیا کہتے ہیں آٹا دیتا ہے، ساتھ میں کچھ چیزیں وغیرہ اور دیتا ہے۔ پھر اس کی والدہ کیا کیا کہتے ہیں نا خودداری جاگتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ ہم تو دینے والے ہیں لیکن اب لینے والے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس انداز میں بچوں کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے والی ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو اشفاق احمد ہیں وہ روم یونیورسٹی میں وہاں پہ پروفیسر ہیں، استاد ہیں، لیکچرر ہیں، اور وہاں پڑھاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ پھر گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کا اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ روڈ خالی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے جہاں سے دل کیا وہ گاڑی کو موڑ لیں گے، پھر اچانک سے وہ گاڑی کو موڑتے ہیں، لیکن اچانک آگے سپاہی ہوتا ہے، سپاہی ان کو دیکھ لیتا ہے، سپاہی دیکھ کر کیا کرتا ہے مسکراتا ہے، اور خیر ان کو گاڑی روکنا پڑتی ہے، وہ ان کو چلان دیتا ہے، پھر وہ گھر لے جاتا ہے، جا کے بتاتا ہے میرا چالان ہو گیا۔ تو اب وہاں کی جو لینڈ لیڈی ہوتی ہے جس کے پاس وہ کرایہ دار ہوتے ہیں، تو اس بات کو وہ بڑا مایوب سمجھتی ہیں کہ ایک استاد نے یہ کام کیا، اس کا چلان ہو گیا۔ اب وہ ان کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، سارے لوگوں کو ایسا ایسا پتہ چلتے چلتے وہ ظاہری بات ہے وہ ویلا کر لیتے ہیں، لیکن خیر وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ پھر چالان اس نے ادا کرنا ہوتا ہے، وہ ایک دو دن جو اس کو وقت ملتا ہے نہیں ہوتا، پھر عدالت کی طرف سے ایک اور خط آتا ہے، پھر کرتے کرتے ایک دو دفعہ بلاوے کے بعد اس کو خط آتا ہے کہ آپ عدالت میں فلاں دن پیش ہوں۔ وہ اپنے ایک دوست سے بات کرتا ہے، پھر اس کو وہ وکیل سے بات کرتا ہے، وکیل اس کو کہتا ہے جناب کیا ابھی بہتر حل یہی ہے کہ آپ عدالت میں جائیں اور بتائیں کہ میں یہاں پہ غیر ملکی ہوں، اور میں آپ کی کیا کہتے ہیں قانون کو نہیں جانتا۔ عدالت کے پاس جاتے ہیں، عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، پھر عدالت کو کہتا ہے کہ عدالت ان سے پھر بات کرتی ہے کہ ہم نے آپ کو بار بار بلایا لیکن آپ نہیں ہیں، آپ نے عدالت کا اور عدالت کے عملے کا وقت ضائع کیا، آپ بتائیں کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے جگہ میں استاد ہوں، وہ احترام کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو گئے جناب انہوں نے کہا ٹیچر ان دا کورٹ، اس طرح کا منظر بچوں بیان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد منظر اس طرح کا بیان ہونے کے بعد پھر اس طرح کا منظر بچوں جو بیان ہوتا ہے، منظر بیان ہونے کے بعد پھر وہ استاد کیا کہتے ہیں نا وہ جو جج ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو احترام ہے آپ قابل احترام ہیں، آپ ہی نے ہمیں سکھایا ہے کہ قانون کی پاسداری کریں، قانون پر چلیں، قانون پر عمل کریں، ہم اس سے خلاف نہیں چل سکتے۔ تو اب وہ استاد کو کرسی لا کے دیتے ہیں، اور وہ کٹہرے سے ان کو نکال لاتے ہیں۔ تو پھر بعد میں پھر کہتے ہیں کہ جرمانہ آپ کو ہوگا، پھر احترام ان کو ان کی گاڑی تک چھوڑنے آتے ہیں۔
تو اس طرح کا سارا بچوں یہ کہانی ہے. اس کہانی میں بتایا گیا کہ استاد کا جو احترام ہے، ادب ہے، وہ دوسری تہذیبوں کے ہاں، دوسرے ملکوں میں کتنا دکھایا گیا اور پاکستان بن گیا بچوں. یہ ایک ناول ہے، ناول کا نام ہے آنگن. یہ پاکستان اور بھارت دو ملکوں کے الگ ہونے پہ ہے، یہ تقسیم پہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں پارٹیشن کے موضوع پہ بچوں یہ لکھا گیا ہے. اور کیسے عالیہ اس کا جو اہم کردار ہے، مین کردار بچوں کہہ لیں، اور باقی جو کیا کہتے ہیں وہ ثانوی کردار کہہ لیں، جو اس کا کیا کہتے ہیں بنیادی جو کردار ہے وہ اس کا عالیہ کا کردار ہے، جو مین کردار ہے بیٹا. اس کے گرد ساری کہانی گھومتی ہے. اور عالیہ کے جو چچا ہیں وہ کچھ پاکستان والے حصے میں آ گئے ہیں اور کچھ وہیں پہ رہ رہے ہیں. جو اس کے بڑے چچا ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہیں نا یہاں سے ایم اے کرو، وہ اس کو وہاں پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اسی کشمکش میں ہوتی ہیں. لیکن اس کی والدہ اس کو پاکستان لے کے جانا چاہتی ہیں. تو یہ سارے کا سارا بچوں منظر ہوتا ہے. یعنی کہ بعد میں وہ خط بھی لکھتے ہیں پاکستان کی طرف کہ جناب ہم یہاں آ رہے ہیں، اس وقت آ رہے ہیں. خیر اس کے چچا تو ابھی ان کے شہر میں کیا کیا نا، وہ بمباری وغیرہ اس طرح کے مسئلے مسائل نہیں ہوتے. دوسرے شہروں میں بمبئی میں اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں قتل و غارت ہو جاتا ہے، انگریزوں کی آمد ہو جاتی ہے، خوف و راز پھیل جاتا ہے. اس طرح کا انداز بچوں یہ دکھایا گیا ہے. تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ چار سبقوں میں سے ایک آدھ کا خلاصہ آئے گا ہی آئے گا. امید آپ کو بچوں لیکچر پسند آئے گا اور چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. سوال نمبر لکھیں، خلاصہ نویسی لکھیں، سبق کا عنوان لکھیں، مصنف کا نام لکھیں. بیٹا ایک ہی سبق میں ایک ہی پیراگراف میں سارا خلاصہ لکھیں. اور صنف لے اور بنیادی ماخذ بچوں کوشش کریں سبق کے آخر میں لکھیں. تو کوئی بھی سوال ہو بچوں آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. کہانی کی ترتیب ہمیشہ وہ رکھیں بچوں جو آپ کی اصل کتاب میں شامل ہے. شرح سرمایہ جو کوئی اور بھی بنیاد اس طرح کی شرح جو ہے، جو کتاب ہے، جو مددگار ہے بچوں، اس کی ترتیب پر کیا کہتے ہیں اگر آگے پیچھے یا خراب ہے تو اس کا بورڈ ذمہ دار نہیں ہے اور نہ استاد ذمہ دار ہوتا ہے. اس لیے بیٹا کوشش کریں جو آپ کی اصل کتاب ہے اس کی ترتیب کے مطابق ہی آپ چیزوں کو لکھیں. اور اہم اہم جو باتیں، اہم اہم جو معلومات ہے، تاریخیں ہیں، عمارتوں کے نام ہیں، لوگوں کے نام ہیں، جگہوں کے نام، بیٹا یہ آپ لازمی لکھیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.